اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامی اسٹوری۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ سبسکرائب مائی چینل پلیز، سپورٹ می۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ان کے ساتھ ایک لالچی آدمی نے کیا کیا۔ لالچ بری بلا ہے، اللہ تعالیٰ لالچی آدمی کو خود ہی سزا دے دیتے ہیں دنیا میں ہی۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک آدمی ملا اور کہنے لگا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں سفر پہ، اور بہت اصرار کرنے لگا۔ اس کے اصرار پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی کہ چلو تم بھی چلو میرے ساتھ۔ پھر دونوں سفر پر چل پڑے۔ دونوں نے سفر شروع کرا۔ سفر کافی لمبا تھا، بہت چل چل کر جا رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں کے پاس جو بھی کھانا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور دونوں کو بھوک لگ گئی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ وہ کہنے لگا 2 درہم۔ انہوں نے کہا میرے پاس 1 درہم ہے، جاؤ جا کر روٹیاں لے آؤ، ہم دونوں مل کر کھا لیں گے۔ وہ شخص ساتھ والے گاؤں میں گیا اور جا کے روٹیاں لے آیا، اور لاتے لاتے راستے میں اس کو خیال آیا کہ میرے پیسے تو زیادہ ہیں، میں ایک روٹی کیوں نہ راستے میں ہی کھا لوں۔ ایسے اور وہ روٹی راستے میں ہی کھا لیتا ہے اور حضرت صاحب کے پاس 2 روٹیاں لے کر آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا کتنی روٹیاں آئیں؟ تو وہ کہنے لگا حضرت صاحب 2 روٹیاں آئی ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام سمجھ گئے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ روٹیاں کھائیں اور سفر شروع کر دیا۔ سفر شروع کرتے ہوئے سامنے دریا آ گیا تھا۔ اس شخص نے کہا حضرت نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی پل ہے، آگے سفر کیسے کریں گے؟ حضرت صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ ہے ہمارے ساتھ۔ حضرت صاحب نے کہا میں بسم اللہ کہہ کر سمندر میں قدم رکھ دیتا ہوں، تم بھی میرے قدم پہ قدم رکھ دینا۔ ایسے کر کے انہوں نے سمندر کی طرف پاؤں رکھا اور پورا راستہ پار ہو گیا۔ اسی طرح اس آدمی نے بھی بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھا اور اس نے بھی سمندر پار کر لیا۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور کہنے لگا آپ اللہ کے بڑے نبی ہیں، آپ کا معجزہ ہے۔ آپ نے کہا تم کو اچھا لگا؟ وہ شخص کہنے لگا ہاں مجھے بہت اچھا لگا۔ آپ نے کہا اللہ کی قدرت ہے، تمہارا ایمان تازہ ہوا؟ اس شخص نے کہا ہاں میرا ایمان تازہ ہوا۔ حضرت صاحب نے کہا میں اسی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سچ سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ شخص بڑا حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ حضرت صاحب کو کیسے پتہ چلا کہ 3 روٹیاں آئی تھیں۔ سوچتے سوچتے اس نے حضرت صاحب کو جواب دیا نہیں نہیں حضرت صاحب صرف 2 ہی روٹیاں آئی تھیں۔ حضرت صاحب نے کہا سچ سچ بتاؤ مجھے۔ کہنے لگا نہیں نہیں 2 ہی روٹیاں آئی تھیں، اور یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ حضرت صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم باقی کا سفر شروع کرتے ہیں، اور دونوں یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے سفر کی طرف۔ پھر دونوں سفر پر چل پڑے۔ سفر کرتے کرتے پھر سے بھوک لگ گئی۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو ان کے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا۔ حضرت صاحب نے دور سے دیکھا کہ ہرنوں کا جھنڈ جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے قدموں میں آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا اور ذبح کر کے آگ جلا کر لکڑیوں سے کھانا پکایا دیگچی میں۔ کھانا کھانے کے بعد ہڈیاں ایک جگہ جمع کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اسے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا کہ زندہ ہو جا، اور وہ زندہ ہو گئی اور دوڑتی ہوئی اپنے جھنڈ کی طرف واپس چلی گئی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ بے شک اللہ کے نبی ہیں، اللہ کتنی قدرت والا ہے، شان والا ہے۔ اس آدمی کا ایمان تازہ ہونے لگا۔ حضرت صاحب نے کہا میں اسی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ شخص پھر مکر گیا اور کہنے لگا حضرت نہیں 2 ہی روٹیاں آئی تھیں، میں نے نہیں کھائیں۔ وہ شخص جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بات کو سمجھتے رہے اور پھر سے اپنا سفر شروع کر دیا۔
سفر کرتے کرتے راستے میں جا کر دیکھا 3 اینٹیں سونے کی پہاڑ کے کونے پہ پڑی ہوئی ہیں۔ وہ دیکھ کر رک گئے۔ وہ شخص دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا 3 سونے کی اینٹیں، حضرت ہماری تو قسمت ہی کھل گئی۔ کہنے لگا حضرت صاحب یہ 3 سونے کی اینٹیں ایک میں لے لوں گا، ایک آپ لے لیں گے، اور تیسری یہ کیسے تقسیم ہوگی؟ حضرت صاحب نے کہا صحیح ہے، ایک تمہاری اور ایک میری، اور تیسری سونے کی اینٹ اس کی ہے جس نے وہ روٹی کھائی تھی تیسری۔ اب وہ لالچی شخص شرمندہ ہو گیا اور شرمندہ ہو کے گردن نیچے کر لی اور کہنے لگا حضرت مجھے معاف کریے گا، وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت صاحب کو بہت غصہ آیا اور سوچنے لگے یہ اللہ کی قدرت دیکھتا رہا اور جھوٹ بولتا رہا، اور وہ ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے۔ وہ آدمی وہیں بیٹھا رہا۔ اس شخص نے بھی آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور اسے 3 سونے کی اینٹیں مل گئی تھیں۔ وہ اس لالچ میں تھا۔ وہ شخص بہت خوش ہو رہا تھا اور یہ سوچ ہی رہا تھا یہ کیسے گھر لے کے جانی ہے۔ بہت خوش تھا وہ۔ اتنے میں وہاں 2 ڈاکو آ گئے۔ ڈاکوؤں نے دیکھا ایک لاچار آدمی اور 3 سونے کی اینٹیں، اور وہ اپنی تلوار نکال کے اس کو مارنے لگے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا رکو رکو، کیوں خون خرابہ کرتے ہو؟ یہ 3 اینٹیں ہیں، تم 2 ہو میں 1 ہوں، ہم یہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، کیونکہ وہ آدمی پہلے ہی بہت لالچی تھا۔ ڈاکو بھی ایماندار تھے اور مان گئے، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ اتنے میں انہیں بھوک لگ گئی۔ اس میں سے ایک آدمی کھانا لینے گاؤں چلا گیا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے پیچھے 2 آدمیوں نے سوچا کیوں نہ اس کا قتل کر دیں تو ہمارے پاس یہ 3 اینٹیں ہو جائیں گی۔ دونوں آدمی آپس میں بات کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے جیسے ہی وہ آئے گا ہم اس کا قتل کر دیں گے کھانا کھا کے، پھر ہمارے پاس یہ 3 اینٹیں ہو جائیں گی۔ جو آدمی کھانا لینے گیا تھا وہ ان سے بھی چالاک تھا۔ اس نے سوچا میں کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں تاکہ یہ تینوں اینٹیں میری ہو جائیں، وہ دونوں مر جائیں گے۔ جیسے ہی وہ ان کے پاس آیا اس کے ہاتھ سے کھانا لیا اور اس پہ تلوار کا وار کر دیا اور مار دیا۔ مارنے کے بعد دونوں نے سوچا اب ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اینٹیں لے کے چلے جائیں گے۔ کھانا کھاتے ہی وہ دونوں بھی مر جاتے ہیں کیونکہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے سب مر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور دیکھا کہ 3 لاشیں پڑی ہیں اور 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہیں، اور پھر سوچنے لگے کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ اگر ہم سب کے بارے میں سوچیں تو سب خوش ہوں، نہ کہ ہم صرف اپنا سوچیں، اور یہ سوچ کر وہاں سے چلے گئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔